فلسطین یہ سے یہ بن گیا، اور یہ رات ہی رات نہیں ہوا۔ سن 1900 کے اوائل تک فلسطین سلطنت عثمانی کا حصہ تھا، جو مذہبی اختلاط کی سرزمین تھی، جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی اکٹھے رہتے تھے۔ پھر حالات بدلنے لگے۔ یورپ میں زائونسٹ تحریک کی شروعات سے ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کا مطالبہ خاص طور پر فلسطین میں زور پکڑنے لگا۔ یورپی یہودیوں کی پہلی لہر نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے آخر تک سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئے، فلسطین برطانوی راج میں آ گیا۔ یہ 1917 کی بات تھی۔ برطانیہ نے فلسطین میں ایک یہودی وطن کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ یہودی آبادکاروں کی تعداد بڑھنے لگی، جس سے عرب اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ دونوں کے درمیان تشدد کے باعث برطانیہ بیچ سے ہٹ گیا اور اقوام متحدہ کو کنٹرول سنبھالنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے ایک منصوبے کی منظوری دے دی، یہودیوں کو اسرائیل اور عربوں کو فلسطین۔ یروشلم شہر، جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں سب کے لیے مقدس ہے، اب ایک اقوام متحدہ کے کنٹرول کردہ بین الاقوامی زون ہے۔ یہودیوں نے اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ منظور کر لیا اور بحیثیت ریاست اسرائیل کی آزادی کا اعلان کر دیا، مگر ہمسائے عرب ممالک نے اس زمینی قبضے پر اعتراض اٹھایا۔ اس سے پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیل فتح یاب ہوا، فلسطینی ریاست میں اپنی مرضی کی زمینوں پر قابض ہو گیا، جو کہ اقوام متحدہ کے کنٹرول میں تھی۔ زمین 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اردن نے مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا، مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا، اور ریاست اسرائیل نے تاریخی فلسطین کے 78% علاقے پر قبضہ کر لیا، بشمول مغربی یروشلم۔ 7 لاکھ فلسطینی اس کے نتیجے میں پناہ گزین بن گئے، اور اس دن کو النکبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی عظیم تباہی۔ یہ 1967 تھا جب 6 روزہ جنگ اسرائیل اور ہمسائے عرب ممالک میں چھڑ گئی، اور اس کے اختتام پر نقشہ کچھ اس طرح سے ہو گیا۔ فلسطین پر اب پوری طرح اسرائیل قابض ہو چکا ہے۔ باوجود کسی باقاعدہ معاہدے کی غیر موجودگی کے حالات آہستہ آہستہ معمول پہ آنے لگے، جس کے بعد اسرائیلیوں نے غزہ اور مغربی کنارے پر بسنا شروع کر دیا، جس نے فلسطین اسرائیل جدوجہد کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں PLO تنظیم برائے فلسطینی آزادی وجود میں آئی۔ ان کا اہم مقصد فلسطین کو اسرائیل کے تسلط سے کسی بھی طریقے سے آزاد کروانا تھا۔ لڑائی سالوں سے جاری رہی۔ PLO نے بالآخر تسلیم کیا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان زمین تقسیم کر دی جائے، مگر تنازع یہاں ختم نہیں ہوا۔ مزید آبادکار مقبوضہ فلسطین میں اپنا راستہ بناتے رہے۔ بین الاقوامی برادری نے اسے غیر قانونی قرار دیا۔ فلسطینیوں کی مایوسی نے انتفاضہ یعنی ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا۔ اس کے نتیجے میں حماس وجود میں آئی، ایک سیاسی تحریک جو اسرائیل کے مغربی کنارے اور غزہ پٹی پر قبضے کے خلاف لڑنے کا عزم کر بیٹھی۔ امریکہ، اسرائیل اور PLO نے اوسلو معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے مطابق مغربی کنارے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ علاقہ A مکمل فلسطینی کنٹرول میں، علاقہ B مشترکہ فلسطین اسرائیل کنٹرول میں، علاقہ C مکمل اسرائیلی کنٹرول میں۔ مگر اس کے حل نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا۔ علاقہ C میں مغربی کنارے کی زرعی زمین، پانی اور معدنیات کا بڑا حصہ تھا۔ فلسطینیوں کے پاس ان چیزوں کی دسترس بہت محدود تھی۔ مزید امن کی بات چیت ناکام ثابت ہوئی، فلسطینی ناامید ہو گئے، جو دوسرے انتفاضے یعنی شورش کا باعث بنی، اور اسرائیل نے دیواریں اور چوکیاں بنانی شروع کر دیں تاکہ فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا جا سکے۔ یہ 2005 تھا۔ اسرائیل غزہ سے نکل گیا، مگر مغربی کنارے پر بسنا جاری رکھا۔ حماس غزہ میں مزید طاقتور ہو گئی اور فلسطینی اقتدار سے علیحدہ ہوگی، اس بنیاد پر کہ PLO بہت لادینی ہے۔ مغربی کنارہ اور غزہ اب علیحدہ قیادتوں میں ہے۔ اسرائیل نے رکاوٹ بنا رکھی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کو محدود کر سکے، چاہے زمینی، ہوائی یا سمندری۔ یہ 2017 تھا، اور اب یہ موجودہ صورتحال ہے فلسطین کی۔ اس کا حل تجویز کردہ ہے، مگر کیا یہ ہماری زندگی میں عمل پیرا ہو سکے گا؟